آپ سبھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اردو اور تیلگو سبھی صحافیوں کا، رپورٹرز کا، آپ سب کا یہاں پر میں آج کے اس پریس بریفنگ میں وقف بورڈ کی جانب سے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، یہاں پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج بہت اہم موضوع پہ، جس کا سبھی لوگوں کو بہت دن سے ایک بے چینی سے انتظار تھا، وقف امینڈمنٹ 2025 کا جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا، ریزرو فار آرڈر تھا، اس کا آج ہانریبل سپریم کورٹ کے جانب سے انٹرم آرڈر آیا ہے صبح میں۔ یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں تلنگانہ وقف بورڈ ہندوستان کا واحد اور سب سے پہلا بورڈ ہے۔ جیسے ہی یہ 2025 کا امینڈمنٹ بل آیا تو اس کی مخالفت میں سب سے آگے تھا۔ نہ صرف ہم اس کی مخالفت کیے بلکہ ایک خصوصی وقف بورڈ کا اجلاس بلا کر ہم ایک تمام بورڈ ممبروں کے تعاون سے ہم یہ جرت اور ہمت کیے کہ اس کی مخالفت بورڈ میں ریزولیشن پاس کر کے مرکزی حکومت کو بھیجنے کا ہم نے کام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ اس بورڈ میں یہ مطالبہ کیے تھے، جب پارلیمنٹ میں یہ ایکٹ آنے کے بعد اپوزیشن خاص طور پر راہل گاندھی جی کی قیادت میں انڈیا بلاک تمام ایک جٹ ہو کر تمام سیاسی جماعتیں، علاقائی اور مرکزی پارٹیاں اس کی مخالفت کرنے کے بعد مرکزی حکومت اس کو جے پی سی کے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجی تھی۔ اس کے بعد ہمارے بورڈ میں ہم ریزولوشن پاس کر کے پھر ہم یہ مطالبہ کیے تھے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی اسٹیٹس کو وزٹ کر کے اوپینین جو متعلقہ وقف بورڈ، یہ جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں، جو کنسلٹ لوگ ہیں ان سے اگر آپ کنسلٹیشن اور کنسنس پروسیس اگر آپ پورا براڈ وے میں اگر کرتے ہیں تو بہتر رہے گا اس کا نتائج، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے۔ اس کے بعد پھر جے پی سی پورے اسٹیٹوں کا دورہ کی اور پھر ہم کو تلنگانہ وقف بورڈ کو وہ لوگ جے پی سی میں بلائے، تو ہم لوگ ہمارے نمائندے پورے ممبروں کے ساتھ ہم جا کر وہاں پہ ہمارے جو آبجیکشنز تھے ہم جے پی سی کے سامنے رکھے، اور جے پی سی ایک براڈلی جو بھی ایکسرسائز تھا ان کا، وہ کسی کے فیور میں تھا، اگینسٹ تھا، وہ بات الگ ہے، لیکن وہ پھر وہ پارلیمنٹ کو سبمٹ کر کے پارلیمنٹ میں یہ بل پاس، کالا قانون جو وقف امینڈمنٹ تھا اس کو پاس کیے، جس کے ہم سب لوگ نے پرزور، نہ صرف وقف بورڈ، تمام جماعتیں، تمام تنظیمیں، سب لوگ، علماء، مشائخین، سب لوگ اس کو آگے آ کے اس کی مخالفت کرے، احتجاج کرے۔ اس کے بعد پھر یہ امینڈمنٹ ایکٹ سپریم کورٹ میں گیا۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ اس میں اپنی طرف سے سپریم کورٹ میں گئے، تنظیمیں گئے، بورڈز گئے، مسلم پرسنل لا بورڈ گیا، سب لوگ انفرادی طور پر بھی گئے، اور الگ الگ تنظیموں کے اور الگ الگ جماعتوں کی جانب سے بھی جانے کا کام کیا۔ تو ہانریبل سپریم کورٹ جو تفصیل سے اس کو سننے کے بعد آج ان کا ایک فیصلہ، ریزرو فار آرڈر کے بعد آج فیصلہ آیا تھا، جس میں ہم لوگ جو، میں سب سے پہلے وقف بورڈ کی جانب سے اور میری انفرادی جانب سے میں سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس ملک کے اقلیتیں، جو عدلیہ کے اوپر، جو دستور کے اوپر جو بھروسہ ہے، پہلے قائم بھروسہ تھا، ہے اور رہیں گا،
اور اس عدلیہ کے بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے جو فیصلہ آج سنائے ہیں، یقیناً کچھ چیزیں جو ہم آبجیکشنز ریز کیے تھے، جس میں کلیکٹرز کے پاورز کو لے کے ہونے دیجئے، چاہے وہ وقف بائی یوزر کو لے کے ہونے دیجئے، چاہے وہ لمیٹیشن ایکٹ کو ہونے کے دیجئے، اور جو بورڈز میں جو نان مسلمز ممبر کو جو لانے کی بات ہے، ان سب تمام چیزوں کے اوپر ہم نے آبجیکشنز ریز کیے تھے، جس کو سپریم کورٹ نے یقیناً کچھ چیزوں کو ہمارے جو لوگ جو کورٹ میں جو آرگومنٹس ہوئے اس کے اوپر اگری کرتے ہوئے، ایک تو میں سمجھتا ہوں تلنگانہ وقف بورڈ کی اور تمام لوگوں کی ایک کاوشوں سے یہ کامیابی ملی کہ جو کلیکٹرز کو جو پاورز تھے، کیونکہ ہماری جو وقف کے جائیدادوں کی جو اصل لڑائی ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن سے ہے. ہمارے میکزیمم زیادہ سے زیادہ جو ہمارے جو میٹرز ہے وہ ریونیوز اور کلیکٹر کے پاس ہمارے ڈسپیوٹڈ ہے. تو وہ اگر کلیکٹر کو اس میں اگر ہم، کیونکہ اگر اس میں ہم تلنگانہ کی مثال لیتے ہیں تو یہ مذہبی امور کے ٹائم پہ جب وقف کا جب معاملہ تھا تو اس میں کئی جگہ پر، کیونکہ پرانے یہاں پر مسلم رولرز تھے، تو جب یہ اس کو پھر انڈونمنٹ میں لیا گیا تو کئی جگہ پر سرکار بول کے لکھا گیا تھا. سرکار بول کے لکھا گیا تو اس کو پھر آج کے لوگ اس کو سرکاری بنا کے اس کو کہنے کہ تو ہمارا جو اصل لڑائی تھی وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کلیکٹرز کی تھی. تو وہاں پر کلیکٹرز اگر ہمارے منصف بھی وہی رہیں گے اور مدعی بھی وہی رہیں گے تو ہم کو انصاف نہیں ملے گا. اس کے اوپر ہم بہت گہری لڑائی لڑے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اسٹے کر دیا، اس کو کہ آپ جو جوڈیشری ہے، آپ جوڈیشری اور وقف ٹریبونل کے ذریعے آئیے، ٹائٹل ڈیسائیڈ ٹریبونل کرے گا. ٹریبونل اور بورڈ جو کرے گا اس کو صرف کلیکٹرز ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی رہے گی. وہ بہت بڑا بورڈ کے اور یہ اوقاف کے جائیدادوں کے حق پہ فیصلہ گیا ہے. اس کے بعد جہاں تک نان مسلمز کو بورڈ میں ہم نے یہ بولا تھا کہ جیسا دوسرے مذہب کے بورڈز میں یا پھر انڈونمنٹس میں ہو کسی اور یا کرسچن اس میں ان کے جو سوسائٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ مسلمز کو کوئی کسی کا نان کمیونٹی کے لوگوں کو کوئی انکلوڈ نہیں تھا. تو یہاں پر ہم بھی یہ ہمارا آبجیکشن تھا. تو اس کو بھی سپریم کورٹ نے جو اس کا جو نمبرز تھے اس کو نمبرز کو کم کرتے ہوئے ایکس آفیشو ممبر کو بھی انکلوڈ کرتے ہوئے 4 سے 3 کا پروویژن سپریم کورٹ نے دیا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم آگے کیونکہ میں عدلیہ کا یہاں کے آپ تمام کے ذریعے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ڈیموکریسی کی اور عدلیہ کی ہمارا یہ طاقت ہے کہ عدلیہ نے ابھی بھی اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں. ہم ابھی بھی یہ جو کمپوزیشن آف بورڈ جو نان مسلمز کا ہے اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ سے ہم جائیں گے. سپریم کورٹ میں اس کے اوپر پھر ہم آرگیو کریں گے. سپریم کورٹ کیونکہ انٹرم آرڈر ہے، فل آرڈر نہیں ہے یہ. اس کے اوپر ہم جائیں گے، اس کے اوپر ہم لیگل ایکسپرٹ سے بات کریں گے، تمام مذہبی اور سوشل آرگنائزیشن سے ہم بات کریں گے، سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے. بات کر کے اس کے اوپر ہم ہمارے پولیٹیکل پارٹیز سے بات کریں گے، اس کے اوپر کیا ہمارا اسٹینڈ رہے گا. پھر فردر ہم سپریم کورٹ کو دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو وقف بائی یوزر ہے، وقف جو اہم مسئلہ تھا، کیونکہ بہت سارے اوقافی جائیدادیں رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ کا مسئلہ تھا. تو وقف بائی یوزر کے لیے بھی سپریم کورٹ نے یہ ریلیف دیا ہے کہ جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے جائیداد ہے اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، لیکن جو رجسٹرڈ نہیں ہے اس کو ٹائٹل جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، ٹائٹل ہونے تک اس کو آپ کے ڈاکومنٹس میں، آپ کے ریکارڈ میں کسی قسم کی تبدیلی آپ نہیں لا سکتے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ. اس لیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ذریعے میں تمام متولیان کو، مسجد کمیٹی کے لوگوں کو، جو بھی وقف بائی یوزر جو رجسٹرڈ ابھی تک پراپرٹیز نہیں کروائے ہیں، آپ لوگ اس کو رجسٹرڈ کروائیے. اس میں آپ کو پورا بورڈ میں ہم لوگ بورڈ میں بیٹھ کر آپ کے کس طریقے سے ہم اس میں مدد کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ایک ایکشن پلان کے ذریعے ہم آپ کے سامنے پھر آئیں گے. لیکن ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جلد سے جلد اس کو رجسٹر، کیونکہ جو رجسٹرڈ ہے تو ٹائٹل ہے، ٹائٹل کے بعد ہی اس کے اوپر آگے کا اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا. یہ 2-3 اہم باتیں تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریبونل کا ایک ہو گیا، وقف بائی یوزر کا بھی ایک ہو گیا، اور یہ آپ کو کلیکٹرز کے پاورز کا ایک ہے، اور جو
اور جو اور ایک اہم ہماری جیت یہ ہوئی کہ جو 5 سال اگر واقف کوئی واقف اپنی پراپرٹی کو وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ لوگ جو ایک اہم شرائط رکھے تھے کہ 5 سال پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے. اس کے اوپر سب لوگ کورٹ میں بہت سختی سے اس کے اوپر اعتراض کیے ہیں کیونکہ یہ ایک آستھا کا ایک اپنے یقین کا عقیدے کا معاملہ ہے. وہ اس کے اوپر آپ پریکٹسنگ مسلم بول کے کنڈیشن نہیں رکھ سکتے. اس کو کون ڈیفائن کیا ہے, مطلب کون کرے گا کہ پریکٹسنگ مسلم نان پریکٹسنگ مسلم. تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ مرکزی حکومت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وقف بورڈ کو کس طریقے سے جو لوگ واقف ہے جو وقف کرنا چاہتے ہیں ان کو کس طریقے سے روکا جائے. ایک سازش تھی. سازش کو آج سپریم کورٹ نے اس کو نکار دیا, اس کو خارج کر دیا کہ یہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. اس کو آپ اسٹیٹ گورنمنٹ اس کے اوپر رولز فریم کرنا ہے. فریم کرنے کے بعد آپ اس کو ایگزیکیوٹ کیجئے, تب تک آپ اس کو نہیں کر سکتے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ کوئی بھی اپنے آستھا اپنے عقیدے کے ساتھ کہیں پر بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے. اگر آپ یہ پروویژن ہمارے پاس رکھ رہے ہیں تو آپ دوسرے بھی, آپ انڈونمنٹ میں ہو چاہے کرسچن میں ہو, آپ وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں. تو وہاں پر ایسا کوئی کلاز نہیں ہے. تو اس لیے اس کو سپریم کورٹ نے ہماری آرگومنٹس تھے, جو لوگ آرگومنٹ کیے ہیں ان تمام لوگوں کو اس نے صحیح ٹھہرا کر کے اس کو وہ برخاست کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہمارا ایک آبجیکشن تھا کہ سی او سے ریلیٹڈ ایک آبجیکشن تھا کہ بھئی آپ ہے سو کیونکہ نان اویلیبلٹی مسلم آفیسرز نہیں ہیں, آپ ڈپٹی سیکریٹری ہمارا رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس آفیسرز کی تنگی ہے, اور نان مسلمز کو آپ سے کیونکہ دوسرے انڈونمنٹ میں اور دوسری جگہ پر نان ہندوز کا پروویژن نہیں ہے. اس لیے ہمارا آرگومنٹ تھا کہ آپ یہاں پہ صرف مسلمز کو آپ پروویژن رکھو. تو اس کو بھی سپریم کورٹ نے سنا کیونکہ یہ مذہبی امور کا معاملہ ہے.